نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کے لیے ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کل من علیہا فان، دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو مر کر کے مٹی ہونا ہے۔ زندگی کے اندر کبھی کبھی انسان کو ایسا صدمہ پہنچتا ہے اور زندگی کبھی ایسا صدمہ دے جاتی ہے کہ انسان کی آنکھیں رو پڑتی ہیں، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، دل و دماغ بے چین ہو جاتے ہیں اور چاہنے والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے اور آسمان سر پر آ کر کے ٹوٹ پڑا ہے۔ اور پھر انسان کے اوپر جب اتنی بڑی مصیبت آتی ہے تو سب کے زبان پر یہی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور واپس اللہ ہی کو جانے والے ہیں۔ آپ نے سنا تھا کہ ہمارے خاندان کا ایک چراغ بجھ گیا، ہمارے چاچا زاد بھائی مرحوم خوش بابو، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اور قبر کے تمام تر معاملات ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، قبر کی جنت کی ہوائیں نصیب عطا فرمائے، جنت کی خوشبو عطا فرمائے، اور ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ ماں باپ جو یہ ایسی حالت ہے، جوانی کی موت سب سے زیادہ جب دکھ پہنچتا ہے تو وہ ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ یہ دکھ اور یہ پریشانی کوئی انسان اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اب ماں کے سامنے جو چیز آئے گی اس کے متعلق، بچے کے متعلق جو چیز بھی آئے گی، جو سامان آئے گا، اس کا کپڑا آئے گا، بچے کی یاد آئے گی، اس کے کھانے کے سامان آئیں گے، بچے کی یاد آئے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا اور دل پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ بچہ جو کھلتا مسکراتا سب کے سامنے ہوتا تھا، اور آج کون جانتا تھا کہ جو بچہ کل ہنستا تھا، سب کے سامنے ہوتا تھا، کھیلتا تھا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پینا، بھائی بہن کے ساتھ کھیلنا، ہنسی مذاق کرنا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ہم سے جدا ہو جائے اور مٹی تلے جا کر کے سو جائے۔ یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے، بہت انسان کا دل روتا ہے۔ اور جب ایسی پریشانی کسی ماں باپ کو لاحق ہو جائے تو ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ میں اس کو کیسے بیان کروں۔ ہر کوئی آتے ہیں یہی تسلی دیتے ہیں کہ صبر کرے، صبر کرے۔ صبر کرنا بہت بڑی بات ہے اور صبر کرنا بھی چاہیے، ضروری واجب ہے، لیکن جوان بیٹے کی موت یہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، انسان کو یہ موت اندر سے کھا جاتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس موقع پر اپنے بیٹے کے متعلق ماں باپ امیدیں لگاتے ہیں، تمنائیں باندھتے ہیں کہ اب میرا بیٹا تھوڑا اور بڑا ہوگا تو یہ کام کرے گا، اس طرح کی خوشی آئے گی، اس طرح کی راحت محسوس ہوگی، بیٹے کے لیے یہ کروں گا، ان کی شادی یہاں کرواؤں گا۔ یہ ساری امیدیں، ساری تمنائیں، سارے ارمان ایک ہی پل میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جھٹکے میں مٹی میں مل گیا۔ تو ایسی موت سے، ایسے حادثے والی موت سے انسان کو کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ انسان ہر حالت میں، ہر وقت آخرت کی تیاری کے ساتھ رہے۔ جب بھی کبھی کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ فوراً توبہ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کو پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، کب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں بلا لے، کہ کسی انسان کو، کسی بھی انسان کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے ماں باپ کے لیے سبق یہی ہے کہ بھائی انسان، ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور صبر کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، یہ بات اگر ماں باپ ذہن میں رکھیں تو دل اس سے غم ہلکا ہوگا اور
بچے کے بارے میں سوچنا کم ہوگا، اس طرح ان کے آنکھوں سے آنسو کم جاری ہوں گے، یہ سوچ کر کے کہ ہر انسان، ہر ایک زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے، اور جانتے ہیں کہ بھئی ہر امانت ایک نہ ایک دن صاحب امانت کے پاس واپس چلے جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی ہی اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت اللہ کب واپس لے لے یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی ماں، کوئی باپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کر دے، کوئی بیٹا، کوئی اولاد یہ نہیں چاہتے کہ بھئی میرے ماں باپ مجھ سے جدا ہو جائیں، کوئی انسان اپنے رشتہ دار کو مرنے ہی نہ دیتے، کوئی انسان اپنے دوست کو اپنے سے جدا ہونے ہی نہ دیتے۔ اس لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ پر کہ بھئی یہ موت کا معاملہ، زندگی کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں گا یہ واپس کر دوں گا۔ اسی لیے انسان کے اندر یہ عقیدہ کا ہونا ضروری ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کسی کے انتقال کی ہم خبر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انا للہ، ہم سب کے سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور واپس ہم اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ کے ہیں تو اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے، لیکن کب جانا ہے کسی کو نہیں پتہ، تو کب اللہ بلا لے اس کے لیے یہ متعین نہیں کہ کوئی بیمار ہے تو پہلے وہ چلا جائے گا، صحت مند رہ جائے گا، صحت مند کی باری بعد میں آئے گی، ایسا نہیں۔ کہا گیا کہ بھائی جو آتا ہے دنیا کے اندر تو ترتیب سے آتا ہے، پہلے بڑا بھائی، پھر چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بھائی کی کیا بات، ابھی باپ زندہ ہوتے ہیں بیٹے چلے جاتے ہیں، دادا زندہ ہوتے ہیں پوتے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس طرح اگر ہم سوچیں گے کہ بھئی ہمیں بھی بڑھاپا آئے گا، ہم بھی دادا بنیں گے تب جا کر کے مریں گے، تو یہ سوچنا غلط ہے، کبھی بھی چل بس سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ جو ہمارا بھائی تھا یہ بہت اچھا تھا، ہمیشہ مسکرانا، کھلکھلانا، دوسروں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اچھے سے پیش آنا ان کی فطرت میں تھا۔ اور یہ میں جب عربی 4 روم پڑھتا تھا تو میرے ساتھ پڑھنے کے لیے آیا تھا میری ماتحتی میں، صوفی باغ جہاں سے میں پڑھا لاک ڈاؤن سے پہلے، اس سال پڑھا، ناظرہ پڑھا، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن میں پڑھائی بند ہو گئی، تو جس کی وجہ سے وہ دوبارہ آ نہیں پایا، گھر میں ہی رہتے تھے، اسکول پڑھتے تھے۔ تو گھر میں رہنے کی وجہ سے گاؤں والے، اڑوس پڑوس والے، ہر کوئی ان کو پہچانتا تھا، ہر ایک سے ان کی محبت، ہر ایک کا کام کرنا کہ بھئی کبھی بھی کسی کو کہیں لے جانا، مارکیٹ وغیرہ بائک میں بیٹھا کر کے لے کے جاتے تھے۔ تو اچانک ایسے آدمی کا گم ہو جانا اور چلا جانا دنیا سے ایک ہی وقت میں، یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ تو ہر ایک کا دل غم سے بھرپور ہو گیا ہے، ہر ایک سوچتے کہ ہر ایک کو ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھی تھوڑی دیر میں وہ ادھر سے آئے گا، تھوڑی دیر میں ادھر سے آئے گا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ دنیا سے چلا جائے تو وہ دوبارہ آ نہیں سکتا۔ اگر آنے کا ہوتا تو ہر ماں باپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر کے لے کے آ جاتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے بیٹے کی وفات پر، چاہے جوان بیٹے ہوں یا ادھیر عمر کے ہوں، کسی بھی حالت کے بیٹے ہوں، کسی بھی عمر کے بیٹے ہوں، اگر ان کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس جانے والے بیٹے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں باپ کو صبر کے نتیجے میں اللہ کی قربت، اپنی قربت حاصل عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے دوست و احباب ہیں، ساتھ میں رہنے والے تھے، کھیلنے والے تھے، ان کے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ساتھی یہ فوراً ابھی ہمارے ساتھ تھے، چلے گئے، ہم بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انسان کو موت کی تیاری، نیک اعمال، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لینا کہ بھئی ایسی حالت میں ہماری موت ہو کہ ہم اگر اس کے بعد اللہ کے سامنے جائیں، فرشتے ہمارے سامنے آئے، سوال جواب کریں، تو اس سوال کا جواب ہمارے لیے کیا ہو؟ آسان۔ تو اس طرح زندگی گزاریں۔ اور جو حادثات والی موت ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صبح کے وقت یہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ روزانہ، فجر کے وقت اور مغرب کے وقت،
یہ حفاظت کی دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے صبح شام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے فرشتے لگا دیتے ہیں۔ اور سفر کی دعا پڑھ کے نکلیں تو کبھی بھی یہ سب حادثات واقعات پیش نہیں آ سکتے۔ تو انسان ان چیزوں کی پابندی کرے۔ اور ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ بھئی ہم بھی اپنی موت کی تیاری کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہم گھر جائیں گے تب ہماری موت ہوگی، ہماری شادی ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، ہم ابو بنیں گے، پھر ہم دادا دادی بنیں گے، تب جا کر کے ہماری موت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ میرے چاچا زاد بھائی زندہ رہتے، دنیا میں رہتے، ان کی بھی شادی ہوتی، ان کے بھی بچے ہوتے، ان کے بھی ماں باپ جو تمنائیں ان کو تھی، جو امیدیں تھیں، وہ ان سے وابستہ رہتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، موت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھا، کب کس کو اس دنیا سے الگ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو تمام طلباء سے درخواست ہے کہ مرحوم جناب خوش بابو میرے چاچا زاد بھائی ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اِیصال ثواب کرتے رہیں، حسب توفیق تلاوت وغیرہ کر کے ان کے لیے اِیصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہر طرح کی راحت اور سکون عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو خصوصی طور پر صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔